میں بڑھتا ہوں اخلاق صاحب کی طرف، تیسرے سوال کی طرف۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بچے ہیں، پہلے سوال ہوگا ان کی تربیت کیسے کی جائے، دوسرا ان کے اندر خود اعتمادی کیسے کی جائے، تیسرا مجھے آپ سیرت النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی روشنی میں بتائیں کہ بچوں کو جو نظریاتی یلغار ہے، جو نظریاتی معاشرے میں آج کل جس طرح فتنے پھیلے ہیں، تو سیرہ نبی کی روشنی میں ان بچوں کو ان سے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ کا۔ اس میں بھی سب سے بنیادی چیز وہی ہے کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، وہ اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہے ہیں، ان کی کتنی تربیت کر رہے ہیں۔ چونکہ جو بچہ ہے اس کی تربیت اگر دیکھا جائے تو یا تو والدین کریں گے، یا ماحول سے ہوتی ہے، یا پھر اس کا جو استاد ہوتا ہے، اس کا تعلیمی ادارہ ہوتا ہے، وہ اس کی تربیت کرتا ہے۔ اگر ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو جس طرح عمران صاحب نے بھی عرض کی کہ ایک ایجوکیشن سسٹم ایک بزنس بن چکا ہے، بالکل لہٰذا وہاں سے آپ کو تربیت کا فقدان نظر آئے گا۔ ایسا ہی ہے۔ پھر اگر ماحول کو دیکھتے ہیں تو ماحول بھی اب تربیت نہیں کر رہا، تو لہٰذا والدین کی اس دور میں زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ وقت اچھی دیں تربیت کریں اور ان کی اچھی تربیت کریں اور شروع سے ان کی تربیت کریں۔ فکری تربیت بچے کی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچپن سے اس کے سامنے واقعات، قصص اور تاریخ کو بیان کیا جائے، بالکل۔ کیونکہ جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے اس کو اس لیے بیان کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے، دل میں کہ آپ یوسف علیہ السلام کا، سابقہ نبیوں کا ذکر سنیں تو آپ کے اندر بھی وہ قوت پیدا ہو جائے کہ ان مشکل حالات میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ لہٰذا والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو فکری طور پر مضبوط کرنے کے لیے ان کے سامنے سیرت النبی کے، سیرت الصحابہ کے، اولیاء کرام کے واقعات کو بیان کیا جائے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے آقا علیہ السلام کے غزوات کا اس طرح ذکر کرتے تھے جس طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ان کے سامنے اس طرح کے واقعات بیان کیے جائیں گے تو شروع سے ہی ان کے نظریات میں پختگی آتی جائے گی۔ جو بچہ بچپن میں سیکھ جائے گا، پھر اگر وہ معاشرے میں جائے گا، اگر اس کو مختلف آوازیں سننے کو ملیں گی بھی، لیکن وہ ان سے اثر انداز نہیں ہوگا، وہ ان سے مغلوب نہیں ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں آج کمی اس بات کی ہے کہ گھر سے بچے کو سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا ہے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جن میں بابا فرید الدین گنج شکر کو دیکھ لیں، دیگر اولیاء کرام کو دیکھ لیں، تو ان کی فکری تربیت، ان کی بنیادی دینی تعلیم و تربیت کا آغاز ان کے گھر سے ہوتا تھا۔ لہٰذا والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آج کے دور میں اپنے بچوں کو وقت دیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ باقاعدہ کلاس روم بنائیں، نہیں، بالکل وہی انداز رکھیں جس طرح آقا علیہ السلام کا انداز تھا۔ میں اس دور کے موجودہ صورتحال پر بات کروں گا، جس طرح آپ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بتایا، وہ تو ایک دور ہم نے پڑھا ہے، واقعات میں ہے، لیکن اگر اس دور میں ہم سیرت کو دیکھیں، جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اگر ہمیں تربیت نظر آتی ہے، تو جس طرح سیدی حضرت علامہ پیر محمد بدر عالم جان صاحب کی تربیت اور جو انداز جو ان کو اس لیول تک لے کر آئے، ان کے والد گرامی میرے مرشد کریم حضرت خواجہ ابوالخیر پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ ایک اسلامی تربیت قصص کے ذریعے، احادیث میں غزوات بتا کر، اور جو سیرت النبی کی روشنی میں جو تربیت اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کہیں نظر آتی ہے تو ہمیں بدر عالم جان صاحب کی صورت میں نظر آ سکتی ہے، اور ہم کو بطور آئیڈیل۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، اور اس میں بھی دیکھیں کہ قبلہ حضرت صاحب نے وہی سیرت نبی کا عکس ہمارے سامنے پیش کیا۔ جس طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اگر سفر میں جاتے تو بچوں کو ساتھ رکھتے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین آقا علیہ السلام سے سفر میں سیکھا۔ جب وہ بچے ہوتے تھے تو کیا ہوتا، آقا علیہ السلام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے تو آپ سفر پہ جاتے ہوئے ان سے واقعات بیان کرتے۔ اسی طرح بچے اگر کھیل رہے ہوتے تو آقا علیہ السلام اس وقت بھی ان کے سامنے جا کر کوئی دین کی بات کرتے تھے۔ اسی طرح اگر وہ کھانے پہ بیٹھے ہوتے تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ کیا تھا، یہ ایک تربیت ہو رہی تھی، اور غیر محسوس طریقے سے ایسی تربیت ہو رہی تھی۔ یہی وہ لوگ تھے جب یہ بڑے ہوئے تو فاروق اعظم کا دور تھا۔ تربیت کا آغاز آقا علیہ السلام سے ہوا، اور پھر فاروق اعظم کے دور میں جب یہ بچے جوان ہوئے تو اسلام کا پرچم ہر طرف ہمیں لہراتا ہوا نظر آیا۔ قبلہ حضرت صاحب نے بھی وہی طریقہ اختیار کیا، اور الحمدللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ مرشدی حضور قبلہ پیر بدر عالم جان صاحب
جس طرح وقت کے تقاضے تھے. اگر فتنہ کسی صورت میں نظر آ رہا تھا تو اس فتنے کو روکنے کے لیے آپ نے خیر کا پیغام اس سے بہتر انداز میں دنیا کے سامنے، امت کے سامنے پیش کیا ہے.